اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ احکام قربانی اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب آپ اللہ کی راہ میں قربانی کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا قال سنت ابیکم ابراہیم، تو وہ جو سواری آپ کو جنت میں لے جانے والی ہے اس کا انتخاب تو دنیاوی سواری کے مقابلے زیادہ بہتر زیادہ کرنا چاہیے۔ ہر مذاہب میں آپ دیکھیں تو جانور کے قربان کرنے کا سسٹم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اس کو الگ الگ نام دیتے ہیں، اور یہ اپنے باطل نظریے کو پیش کرنے کے لیے صرف اہل سنت والجماعت سے اختلاف کی بنیاد اختلاف کی بس ضعیف حدیث کو یہ صحیح مانتے ہیں۔ صحیح مانتے ہیں، حالانکہ اسلام میں کسی کو تکلیف دینے کی اجازت ہے ہی نہیں، سرے سے منائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بہت سے مسلمان کہلانے والے لوگ خود بھی اس پر اعتراض کریں گے۔ یہ آپ کرو گے تو آپ کو پلس ہے، آپ کے لیے ثواب ہے، اور نہیں کرو گے تو آپ کے لیے کوئی گناہ بھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے پوڈ کاسٹ احکام قربانی میں۔ احکام حج مکمل ہو چکا ہے، مدینہ منورہ کی حاضری بھی مکمل ہو چکی۔ آج سے انشاءاللہ ہم قربانی کے فضائل اور مسائل کو سماعت کریں گے۔ آج چونکہ احکام قربانی کا پہلا پوڈ کاسٹ ہے تو اس پہلے پوڈ کاسٹ میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے قربانی کن لوگوں پر واجب فرمایا ہے، اور قربانی کرنے والے کو اللہ رب العزت کیا انعام عطا فرمائے گا۔ قرآن مقدس میں قربانی کا ذکر کہاں کہاں پر موجود ہے، اور حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے تعلق سے کیا فرمایا ہے، اور وہ لوگ جن پر قربانی واجب ہو اگر وہ قربانی نہ کریں تو ان کے لیے کیا وعید آئی ہے۔ یہ ساری باتیں آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم سنیں گے، سیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ احکام قربانی میں قربانی کے فضائل اور مسائل بتانے کے لیے ہمارے خصوصی مہمان کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا انظار اشرفی نجمی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے پھر سے ایک بار ماہ رمضان کے بعد ہمارے لیے وقت نکالا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تمام خدمات قبول فرمائے۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا، آج ہمیں قربانی کے فضائل سیکھنے ہیں، اور ساتھ ہی قربانی کے لوگوں پر واجب ہے اور ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلی چیز تو قربانی کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ قربانی جو ہے یہ قرب سے بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان جب قربانی کرتا ہے تو وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قربانی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس میں ایک مقام پر فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، سبحان اللہ۔ او کما قال اللہ تعالی، کہ ہرگز تمہاری طرف سے نہ اس قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بے شک، لیکن تمہاری جانب سے تقوی ضرور پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں، تو آپ کیا کہ فصل لربک،
اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے. ونحر کا معنی ہوتا ہے نہر کرنا، قربان کرنا. ماہ ذی الحجہ کے اندر 90 تاریخ کے گزرنے کے بعد، عرفات کے گزرنے کے بعد جو دن آتا ہے 10ویں تاریخ، اس میں صبح صادق سے لے کر کے 3 دن لگاتار 10، 11، 12 یہ 3 دن، ان 3 دنوں کے اندر قربانی کرنا یہ سنت مبارکہ میں شامل ہے. ہاں اگر شہر وغیرہ ہے تو جہاں جماعت ہو جائے عید کی اس کے بعد سے قربانی کی جائے گی، ورنہ اگر دیہات اور گاؤں ہے تو فجر کی نماز کے بعد، صبح صادق کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد وہ انسان قربانی کر سکتا ہے. جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ پوچھا گیا تھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سبحان اللہ. تمہارے تو کہا قالوا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی ہے. لکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں اللہ نے تمہارے لیے نیکی رکھی ہے. قال مصفوف، کی اون کے بدلے میں بھی؟ تو سرکار نے فرمایا تھا ہاں، سبحان اللہ. ہر اون کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی عطا کرتا ہے. اور اس کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہے. اچھا جی. اور پہلے کے دور میں قربانی کا معاملہ یوں ہوتا تھا کہ جانور پیش کیے جاتے تھے. جی. اور جانور ذبح کر کے وہ آسمان کے کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیا جاتا تھا. آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ جو ہے جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی اس جانور کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی. اچھا. اور جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی وہ جانور یوں ہی پڑا رہ جاتا تھا. تو جس کی وجہ سے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ ان کی قربانی قبول ہوئی ہے اور ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اچھا، مطلب وہ آگ جو ہے جس جانور کو جلا کر راکھ کر دے، جی، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس قربانی کو قبول فرما لیا ہے. اور جنہوں نے قربانی کی جانور کو یوں ہی چھوڑ دیا اور جانور یوں ہی پڑا رہا، جی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مردود کرا دی گئی. اور یہ شروعات جو ہوئی ہے وہ حابیل اور قابیل کے ذریعے سے ہوئی ہے. جی. کہ حابیل کی قربانی اور قابیل کی قربانی دونوں نے اپنے اپنے جانور ذبح کیے اور ذبح کرنے کے بعد جو ہے رکھ دیا انہوں نے. لیکن ہوا یوں کہ حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، آگ جلا کر راکھ کر دی. اور قابیل کی قربانی جو ہے اس کا جانور یوں ہی رکھا رہ گیا. تو لوگ سمجھ گئے کہ ان کی قربانی قبول ہوئی اور ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اچھا. آج بھی ہر مذاہب میں آپ دیکھیں تو جانور کے قربان کرنے کا سسٹم ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ اس کو الگ الگ نام دیتے ہیں، نام الگ ہے، طریقہ الگ ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو ہر مذہب میں پائی جاتی ہے آج بھی اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری ہے، کسی نہ کسی شکل صورت میں ہاں جاری ہے. اور یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ صدیقہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور کے پاس جاؤ، جہاں جانور کی قربانی ہو رہی ہے وہاں آپ جاؤ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جانور ذبح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو سیدہ فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انعام صرف ہم اہل بیت اطہار کے لیے ہے یا آپ کی پوری امت کے لیے ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انعام میری پوری امت کے لیے ہے. سبحان اللہ. پہلی حدیث شریف جو آپ نے بتائی اس میں یہ ہے کہ جو جانور آپ اللہ کی راہ میں ذبح کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ہر بال کے عوض آپ کو نیکی عطا فرمائے گا. اور اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ جب آپ اللہ کی راہ میں قربانی کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. بلکہ ایک حدیث میں یوں ہے جیسے ہی جانور کا خون زمین پر گرتا ہے اس کے گرنے سے پہلے اللہ ہمیں معاف بھی فرما دیتا ہے اور اس جانور کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے حضور نے فرمایا لہٰذا قربانی خوش دلی سے کیا کرو. جی. خوش دلی سے اللہ کی رضا کے لیے. جیسے میں نے آیت آپ کو شروع میں پڑھ کر بتائی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہاری طرف سے نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے
کچھ نہیں پہنچتا ہے لیکن تقویٰ پہنچتا ہے. سبحان اللہ. لہٰذا ہمیں قربانی کرنی چاہیے تو خوش دلی سے کرنی چاہیے. سبحان اللہ. اور جانور کے بارے میں حکم بھی دیا ہے حضور علیہ السلام نے کہ جانور موٹا ہو، فربا ہو، تندرست ہو، اور وہ لنگڑے پن سے، کانے پن سے، اندھے پن سے، ان چیزوں سے وہ پاک بھی ہو. سبحان اللہ. کیونکہ یہ وہ سواری ہے کہ قیامت کے دن ہمیں جنت میں جانے کے لیے یہ بطور سواری اللہ تعالی ہمیں پیش فرمائے گا. سبحان اللہ. یعنی آپ اسی جانور پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو دنیا کے سفر کے لیے جب آپ سواری کا انتخاب اچھی طرح سے کرتے ہیں تو وہ جو سواری آپ کو جنت میں لے جانے والی ہے اس کا انتخاب تو دنیاوی سواری کے مقابلے زیادہ بہتر کرنا چاہیے. جی. اچھا، یہاں بعض لوگ ایک غلطی یہ بھی کر لیتے ہیں، لیتے تو سواری بہت اچھی ہے جی، لیکن پھر وہ لڑانے کے لیے میدان میں چھوڑ جاتے ہیں. اچھا. ان کے بچے، ان کے گھر خوب لڑاتے ہیں، اس کی وجہ سے جانوروں کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا پیر ٹوٹ جاتا ہے، کسی کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے، اور پھر علماء کرام کے درمیان آ کر کے وہ پھر مسئلہ پوچھنے لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا. جی. تو پہلے ہی حکم یہ ہے کہ آپ جانوروں کو آپس میں مت لڑاؤ. اسلام میں تو کسی بھی چیز کو اس طریقے سے بلا وجہ لڑانے کی شریعت میں اجازت ہے ہی نہیں، بلکہ آپ کسی چوٹی کو بھی بلا وجہ آپ نہیں مار سکتے ہیں. تو جانوروں کو آپس میں لڑا کر اس کو ایذا دینا، اس کو تکلیف پہنچانے تو اور زیادہ گناہ ہے. یعنی جو یہ قربانی کا جانور ہے اس کو لڑانے سے منع کیا گیا. جی، منع کیا گیا ہے. اور قربانی کے جانور کے علاوہ بھی جانوروں کو یوں آپس میں لڑانے سے منع کیا گیا. مرغا لڑا رہے ہوتے ہیں جی، اور پتہ نہیں کیا کیا لڑاتے ہیں. مرغا لڑاتے ہیں. ان کے علاوہ آپ دیکھ لیں تو بیل وغیرہ کو آپس میں لڑاتے ہیں، بھینسے کو آپس میں لڑاتے ہیں. اور بعض لوگوں کے نزدیک تو یہ سب کام کرنا ایک فیسٹیول میں شامل ہے. اچھا اچھا. حالانکہ اسلام میں کسی کو تکلیف دینے کی اجازت ہے ہی نہیں، سرے سے منائی ہے. قربانی کا جانور اچھا ہو، فربا ہو، تندرست ہو، اور نہ وہ لنگڑا ہو، نہ وہ کانا ہو، اور نہ وہ اندھا ہو، نہ اس کے سینگ مکمل ٹوٹے ہوئے ہو. یہ 4 چیزیں بتائی گئی ہے اسلام کے اندر. بعض لوگ یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر کیا ضرورت ہے کہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں پیسہ پوری دنیا کے مسلمان خرچ کرتے ہیں، جبکہ بہت ساروں کے گھر باقی ہے، بہت ساروں کی بیٹیوں کی شادی باقی ہے، اور بہت سارے تکلیف میں گزر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سارا پیسہ ہم اللہ کی ہی رضا کے لیے کریں، اللہ کی ہی خوشنودی کے لیے کر کے کسی بچی کی شادی کرا دیں، کسی کے لیے کچھ کر دیں، کسی کا کچھ کر دیں، وغیرہ وغیرہ. تو ایک چیز یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے ہر چیز کے لیے ایک سسٹم رکھا ہے. جی. ہر موقع کے لیے الگ الگ احکام رکھے ہیں. قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور کو قربان کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، اور ہمیں اپنے دماغ کے مطابق ہمیں نہیں چلنا ہے، بلکہ ہمیں اللہ کے احکام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہوگا. بے شک. اور یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم اپنے نفس کے یا ذہن کے تابع نہیں ہیں، بے شک. ہم شریعت کے تابع ہیں. بے شک. اور ہمیں شریعت جو کہے گی ہم اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. بے شک. اور اسی حساب سے ہم چلنے کی کوشش کریں. ورنہ اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو آپ شادیوں کے موقع پر کیوں بھول جاتے ہیں؟ بے شک. آپ کا جب کسی بھی ملک کا آپ سالانہ جشن مناتے ہیں تو اس میں آپ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اس ٹائم آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ جی. یا کسی بھی موقع پر آپ کوئی بڑا فیسٹیول آپ کرتے ہیں تو اس وقت آپ غریب کو، کسی اور کو آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ جی. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کو اصل اعتراض یا آپ کو فکر امت کے لوگوں سے نہیں ہے. جی. آپ کو احکام شریعت سے اصل ٹینشن ہے، اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے اصل ٹینشن ہے. ورنہ آپ تو دیگر چیزیں بھی تو کھاتے ہیں نا. جی. مرغی کے کھاتے وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، دیگر موقع پر بکرا کھاتے وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، دیگر جانور کے کھاتے وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. اور جب قربانی کے مواقع پر، قربانی کے موقع پر ہم اللہ کی رضا کے لیے ہم جانور کو ذبح کر کے وہ تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو آپ کو اعتراض ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امت کے خیر خواہ نہیں ہیں. بے شک. آپ کسی اور کے غلام ہیں، یا کسی اور کی آپ نے سوچ لے رکھی ہے جو اسلام کو آپ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ مشکات شریف کی حدیث میں واضح طور پر حضرت عائشہ کی حدیث جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے دن قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بہت سے مسلمان کہلانے والے لوگ خود بھی
اس پر اعتراض کریں گے جی اور طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کریں گے اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، آپ یہ نہ کریے، یہ کر لیجئے، اس پر بھی تو ثواب ہے، اس پر بھی تو اللہ راضی ہوگا، اس سے تو کتنوں کا بھلا ہو رہا ہے، لیکن آپ یہ مت کیجئے، آپ یہ کیجئے۔ اچھا، اربوں خربوں جانور یا اربوں خربوں روپے قربانی کے نام پر خرچ ہو رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ کام کر لیجئے، یہ کام کر لیجئے، یہ کام کر لیجئے۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ مت لائیے 1 لاکھ کا جانور، آپ بڑے جانور میں حصہ لے لیجئے، آپ 10-12 ہزار روپے کا بکرا لے لیجئے اور آپ یہ بھلائی والا کام کر لیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی کہ اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے، جی اس لیے آپ نے 1450 سال پہلے ہی فرما دیا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک جانور کا خون بہانے سے بہتر کوئی عمل پسندیدہ ہے ہی نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں، جو واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ ان شیطانی وسوسات میں نہیں آئیں گے اور وہ قربانی ضرور کریں گے۔ آگے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں وہ جانور اپنے سینگ کے ساتھ، اپنے خروں کے ساتھ اور ہر چیز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں وہ آئے گا، اسے لایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ فرمایا کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے جی وہ قبولیتیں سند ہو جایا کرتی ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں دیکھیے کتنی اچھی بات ہے، پچھلے دور میں جانور جس کے ذبح کیے جاتے تھے اور رکھ دیے جاتے تھے جی تو اس میں کسی کا عیب کھلتا تھا بے شک، اور کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی قبول ہو گئی اور اس کی نہیں ہوئی، جی لیکن یہ حضور کا صدقہ ہے بے شک، کہ حضور نے ہم سب کے لیے قبولیت کی دلیل دے دی ہے، سبحان اللہ، بس شرط ہمارے لیے رکھی ہے کہ خوش دلی سے کرو۔ بے شک۔ یہ تو خوش دلی جو ہے حضرت، یہ میرے خیال سے ساری عبادات میں یہ Compulsory کنڈیشن ہے۔ جی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ صدقہ نکال رہے ہیں، آپ فطرہ دے رہے ہیں، آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ہر عبادت اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، ہر عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہونا رضا کے لیے چاہیے، ہونی چاہیے، اس میں باقی اور کوئی چیز جو ہے شامل نہ ہو۔ شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے عوض آپ کو جو کچھ مل جائے گا وہ اللہ کی طرف سے ہے، جی، اللہ کا فضل و کرم اور انعام ہے، لیکن آپ کی نیت تو صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا ہے۔ اور یہ جو آپ نے بات کہی، یہاں پر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ یقیناً یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہی ہے بے شک، کہ آج جو ہم اور آپ ہیں، آج کے دور میں ہم سارے قربانی کر رہے ہیں، اور کس کی قبول ہو رہی کس کی نہیں قبول ہو رہی یہ اللہ ہی بہتر جانے، ہمیں نہیں پتا ہے ہمیں نہیں پتا ہے کہ کون ریاکاری کر رہا ہے، کون اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کے لیے فرما دیا کہ جیسے ہی خون کا قطرہ زمین پر گرے گا اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول ہو جائے گی۔ بے شک، تمام عبادات میں ایسا نہیں ہے، ہم نے نماز پڑھ لی، قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی کوئی اس کی ضمانت اور سند نہیں ہے، نہیں ہے۔ اسی طرح روزے میں، اسی طرح زکوٰۃ میں، لیکن قربانی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضل و کرم فرمایا جی یا احسان فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جیسے ہی پہلا قطرہ گرا اللہ نے قبول فرما لی، ضمانت بھی دے دیا اور پلس دوسری چیز گوشت بھی کھانے کو دے دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ہاں، پہلے کے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں ملتا، وہ بھی نہیں میسر ہوتا تھا، جی سبحان اللہ، گوشت بھی کھانے کو ہمیں دے دیا اور خود بھی کھانے کو حکم دیا اور اپنے مسلمان بھائی کو کھلانے کا بھی حکم دیا۔ سبحان اللہ، تو ہمیں سب کا خیال بھی آپ عبادت کو آپ دیکھیے، قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، سبحان اللہ، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، سبحان اللہ، تو انہی 10 راتوں سے مراد 10 ایام ہیں جی مائز ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان 10 ایام میں جو عبادت کی جاتی ہے جی، سوائے شب قدر کے، ہم، ان میں عبادت جو کی جاتی ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، تفسیر ابن کثیر میں آیا ہے ہم، کہ وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور انہی ایام میں 10 دنوں کے اندر قربانی بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو قربانی بہت پسند ہے، بے شک، اور جو لوگ یہ جو ہیلے بہانے کرتے ہیں تو حضور نے واضح طور پر فرما دیا کہ وہ ہماری عیدگاہ تک کے نہ آئے، اللہ اکبر۔ منع کر دیا گیا ایسے لوگوں کو۔ اچھا، یعنی جن پر قربانی واجب ہو اور اگر وہ قربانی نہ کریں ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اور ہماری اگر وہ عیدگاہ تک صدقہ نہ آئے۔ کرتے بھی ہیں نا تو ان کا صدقہ بھی قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، لیکن آج جیسے یوٹیوب پر لوگ دیکھ کر کے کسی کی باتیں سن کر کے ہمیں کسی کی طرف جانا نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی سب سے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے۔ بے شک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ
دو جانور ذبح فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ، ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک اپنی پوری امت کی طرف سے کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بھی حضور نے حکم فرمایا تھا کہ میرے بعد آپ نے دو قربانیاں ہمیشہ کرنی ہیں، ایک اپنی طرف سے کرنی ہے اور ایک امت کی طرف سے کرنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے، سبحان اللہ۔ ہاں، اس میں ایک چیز یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب حضور ہمیں نہیں بھولے تو ہم نے بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ بے شک، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، ان کے پاس ان کے گھر میں ایک ہی بکرا ہوتا ہے، ایک ہی جانور، اور وہ ایک ہی جانور اپنی پوری فیملی کے نام سے جانور ذبح کرتے ہیں۔ اچھا، تو کیا یہ آج کے دور میں کیا یہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی، تو اس کی جب ہم نے تشریح پڑھی اور اس کی توضیح پڑھی تو ہم اس نتیجے پر پہنچے وہ حدیث تو بالکل صحیح ہے، بے شک، اور وہ رسول اللہ کا حکم بھی تھا کہ اپنی پوری فیملی کی طرف سے کر لو، لیکن اس کا جو اصل بیک گراؤنڈ تھا وہ یہ کہ جس صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے کا حکم دیا تھا وہ اصل میں ایک غریب تھے۔ اچھا، ان پر قربانی واجب ہی نہیں تھی۔ اچھا، جب قربانی واجب نہیں تھی تو ایک جانور پر نفلی اگر آپ کئی نام لینا چاہتے ہیں، پوری فیملی کا نام لینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، بالکل جائز ہے۔ نفل میں ایک کے علاوہ کیا بلکہ پوری امت کا نام لیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے اور مولا علی پوری امت کے نام سے کرتے تھے، تو یہاں پر یہ سب نفلی ہی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس کو بہت سارے لوگوں نے باطل مذہبوں والے نے یہ کر دیا ہے کہ ایک جانور، خاص طور سے اہل حدیث وغیرہ نے، کہ ایک بکرا خرید لو اور ایک بکرے پر سے پوری فیملی والوں کے نام سے قربانی کر دو۔ حالانکہ یہ مسئلہ وہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اور آپ جو بتا رہے ہیں وہ اصل میں نفلی قربانی کرنے والوں کے لیے، اور جن پر واجب ہے تو وہ ایک ہی کرتے تھے۔ اچھا، ایک جانور پر ایک ہی ہے، ورنہ جن پر واجب تھا اور پھر انہوں نے پوری فیملی کے نام سے کیا، کوئی ایک حدیث دکھا دے یا کسی ایک کا عمل دکھا دے۔ چاروں امام کے نزدیک یہی ہے، مالک نصاب ہونا شرط ہے، اور مالک نصاب نہیں ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ بہت سارے غریب حضرات یہ ہمیں فون کر کے مجھ سے بھی پوچھا ہے اور آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ حضرت اس بار میرے اوپر قرض ہے، کیا میں قربانی کر سکتا ہوں؟ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں قربانی کروں کہ نہیں۔ تو اس کا جواب یہی ہے، اس حدیث کی روشنی میں آپ بالکل قربانی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ پر شرعاً واجب نہیں تھا، اگر آپ نہیں بھی کرتے تو آپ پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی، اور اگر آپ کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے آپ کو اس کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جو حضرات قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ بھی اگر ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ناخن کاٹنا، حجامت بنوانا، مونچھے اور بال وغیرہ یہ ساری چیزیں کرنا روک لے، اور جب قربانی کا دن آئے، عید کی نماز پڑھے، ان کی استطاعت نہیں تھی لیکن پھر وہ اسی نیت سے کہ اللہ یہ آج حج کا دن ہے، مبارک دن ہے، تو اس دن یہ سارے ناخن وغیرہ اور بال وغیرہ اور حجامت وغیرہ کروائے تو اللہ پاک ان کو بھی قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو قربانی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے لیکن وہ چاند کے ایام میں وہ بھول جاتے ہیں اور ناخن وغیرہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ تو کہا گیا کہ اگر آپ نے ان ایام میں کاٹ لیے تو آپ پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، یہ استحبابی مسئلہ ہے، یعنی مستحب ہے، یہ واجب اور فرض نہیں ہے کہ جن پر قربانی ہے تو وہ ناخن کاٹے گا ہی نہیں، یا بال چھلائے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، یا خط بنائے گا ہی نہیں، یا حجامت کروائے گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ کرو گے تو آپ کو پلس ہے، آپ کے لیے ثواب ہے، اور نہیں کرو گے تو آپ کے لیے کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے ان ایام میں کاٹ بھی لیا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کیونکہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اچھا، اس میں بہت سارے لوگ پھر سوچتے ہیں یار بکرا ہی کروں گا نا تو ہی زیادہ ثواب ہے، اچھا، بڑے جانور پہ ثواب نہیں ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گائے کی بھی قربانی پیش فرماتے تھے
اور دمبے کی بھی قربانی پیش فرماتے تھے. سبحان اللہ. تو دونوں ثابت ہے حضور سے، اور دونوں پر برابر، بس شرط یہ کہ آپ کا دل صاف ہونا چاہیے. سبحان اللہ. بے شک. آپ کے پاس تقوی ہونی چاہیے، خوش دلی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کہ بکرا ہے تو بڑے جانور پہ جو ہے نا قربانی کرنے کا ثواب میں کمی ہو جائے. نہیں، ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال دیا ہے، اللہ نے ہم کو دولت دی ہے، اور پھر ہم پیسہ بچانے کی نیت سے جی کہ مجھے بکرا نہ لانا پڑے، زیادہ پیسہ ادھر 30,000 40,000 50,000 آ جاتا ہے اور ادھر تو 1,500-2,000 میں میرا کام ہو جائے گا، جی تو نیت اس کی ختم ہو گئی. جی. اور کیا ہے قرآن پاک میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کے راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ بکرا خریدو، جی. پیسہ ہے تو وہ خریدو تاکہ قیامت کے لیے وہ آپ کے لیے بہترین سواری کا کام کر سکے. سبحان اللہ. اور حکم بھی ہے کہ جانور کو آپ پال کر کے رکھیں. پال نہیں سکتے ہیں تو کچھ دن پہلے آپ لے آئے تاکہ آپ کو اس سے محبت پیدا ہو جائے. اچھا، یہ بھی ضروری ہے. جی، محبت پیدا ہو جائے. جب محبت والی چیز قربان کی جاتی ہے نا، تو آپ دیکھتے ہوں گے کچھ سال پہلے گاؤں دیہات میں یا یہاں پر بھی، جب ہم پہلے سے جانور لے آتے ہیں اور جب ان کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو ہمارے بچے رونے لگتے ہیں، گھر کی خواتین رونے لگتے ہیں، خود ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے جن کو پال کر کے ہم لوگ رکھتے ہیں. جب میں خود چھوٹا تھا اور ہمارے والد صاحب جو ہے، ہمارے یہاں تو فکس ہے کہ 2 بکرے گھر میں ہر سال پلتے ہی پلتے ہیں، تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پیار محبت ایک دم بہت زیادہ ہو ہی جاتا ہے. تو جب قربانی کے ایام میں جب ذبح کیا جاتا تھا تو ہم بے تحاشا روتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارا کھلونا چلا گیا، محبت چلی گئی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اور گھر والوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی محبوب چیز اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہیں نا تو اس کی بات الگ ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ چیز بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ اب ہم جب جانور کو ذبح کریں تو ہمیں وہ چیز رکھے جو ہمیں پیاری ہو. تو اگر مان لیجئے یہاں شہروں میں لوگ قربانی کرتے ہیں اور جانور خرید کر لاتے ہیں، جی، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ہفتے 10 دن پہلے لے آئیں تاکہ تھوڑا سا محبت اور گھل مل جائے، اس کے ساتھ تھوڑا مانوس ہو جائے، تاکہ جب اس کی قربانی کی جائے تو کم سے کم آپ کے دل کو کچھ تکلیف تو محسوس ہو، اور اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں آپ قربان کر رہے ہیں، آپ کو یہ فیلنگ تو آئے کہ اگر اللہ کی راہ میں ذبح نہ کرنا ہوتا تو شاید میں اس کو پالتا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس میں آپ کا ظاہر ہے کہ اجر بھی بڑھ جائے گا. بالکل بڑھے گا. تو اس میں ایک چیز اور بھی حضرت کی، جیسے مان لیجئے جن پر قربانی واجب ہے جی اور وہ بخل کرتے ہیں، وہ لا سکتے ہیں 50,000 60,000 70,000 کا جانور بھی، لیکن انہوں نے نہیں لایا، بلکہ انہوں نے بڑے جانور میں حصہ لے لیا جی، کہ اگر میں یہاں خرچ کرتا ہوں تو 30,000 جاتے ہیں، یہاں میں دیتا ہوں تو 3,000 جاتے ہیں. جی، تو ایسی صورت میں قربانی تو ہو جائے گی نا، قربانی بالکل ہوگی، اور ثواب میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی. نہیں، ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. بس یہ ہے کہ افضل ہوتا ہے. جی بے شک، افضل ہوتا ہے، فضیلت ہوتی ہے. جی، یہ فضیلت ہے، یہاں مقبول ہے، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن جب آپ خوش دلی سے کوئی چیز بڑی چیز کرو گے تو اس پر اجر بھی آپ کا بڑھ جائے گا. جی. اور اس میں ہم کو یہ خیال رکھنا چاہیے، میں اکثر کہتا بھی ہوں کہ جب ہم سال بھر گوشت خرید کر لاتے ہیں کھانے کے لیے، 450 میں مل رہا ہے تو بھی لے لیا، اگر وہی 600 ہو گیا تو بھی لے لیا، اگر وہی 800 روپے ہو گیا تو بھی لے لیا، مارکیٹ میں شارٹیج ہے اور 1100 روپے ہو گئے تو بھی میں نے لے لیا، کیونکہ ہمیں کھانا ہوتا ہے. تو سال بھر جب ہم خریدتے ہیں تو ہم اس میں 50 100 200 روپے ہم نہیں دیکھتے ہیں. تو سال میں ایک مرتبہ جب اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے تو اس میں بھی 1000 2000 5000 نہیں دیکھنا چاہیے. اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سال بھر بھی آپ نے کھایا ہے، اور یہ جو اللہ کے نام پر لا کر ذبح کریں گے اس کو بھی آپ ہی کھائیں گے. جی بے شک. لیکن سال بھر کے کھانے میں آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس میں آپ کو اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا. اور وہ بظاہر آپ نے بکرا ذبح کیا ہے لیکن آپ اللہ کی راہ میں وہ اتنا پیسہ پیش کر رہے ہیں. یہ بھی قربانی ہے کہ اللہ نے آپ کو جو حلال مال دیا تھا اللہ کی راہ میں آپ نے جانور کی شکل میں اس مال کو پیش کیا ہے، تو اس پر بھی اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. بالکل عطا فرماتا ہے. دوسری چیز یہ کہ قربانی کس دن کرنا افضل ہے، جی یہ بھی ایک عنوان ہے. تو موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث پاک ہے، ایام النحر ثلاثۃ، قربانی کے ایام 3 دن ہیں. سبحان اللہ. قربانی کے ایام 3 دن ہیں. اولها افضلها،
اور ان میں پہلا دن سب سے افضل ہے، سبحان اللہ، یعنی اس کے 10 ذی الحجہ کا، 10 ذی الحجہ کو، جی۔ اس کے بعد دوسرے دن، اس کے بعد تیسرے دن، سبحان اللہ، یہ ترتیب ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ اجماعی موقف ہے، جی۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک 4 دن ہے، اور لیکن بقیہ ہمارے نزدیک یہی ہے کہ 3 ہی دن قربانی ہے، اور 3 پر ہمارے یہاں تواتر ہے، اچھا، 3 دن سے زیادہ قربانی نہیں ہے۔ اور غیر مقلدین بھی 4 پر بہت زور دیتے ہیں، جی، جبکہ وہ جس حدیث سے استدلال کرتے وہ انتہائی درجے کی ضعیف ہے، انتہائی درجے کی ضعیف ہے، جی، جو استدلال کے لائق ہی نہیں ہے۔ جی، ان کے نزدیک وہ استدلال کے لائق ہی نہیں ہے، لیکن اس سے دلیل پکڑتے ہیں۔ اچھا، اور یہاں پر حدیث صحیح موجود ہے، اچھا، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایام النحر ثلاثۃ اولھا افضلھا، قربانی کے ایام 3 دن ہیں۔ سبحان اللہ، غوث پاک نے بھی یہی فرمایا، قربانی کے ایام 3 دن ہیں۔ کئی صحابہ کرام سے مروی ہے کہ قربانی کے ایام 3 دن ہیں۔ باضابطہ طور پر مفتی صاحب نے، مفتی نظام الدین صاحب نے ایک کتاب ہی لکھی ہوئی ہے، اچھا، سبحان اللہ، اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بہت ساری معلومات آپ کو اس میں مل جائیں گی۔ تو سب سے افضل دن قربانی کرنا پہلا دن ہے، پھر دوسرے دن اور پھر تیسرے دن ہے۔ جب اہل سنت والجماعت کے لوگ اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے صحیح حدیث پیش کریں جی تو اس کو وہ ضعیف کہتے ہیں، جی، اور یہ اپنے باطل نظریے کو پیش کرنے کے لیے صرف اہل سنت والجماعت سے اختلاف کی بنیاد، اختلاف کی بس ضعیف حدیث کو یہ صحیح مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں، اور لوگوں کو بھی آمادہ کرتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ 13 تاریخ کو کرنے کی کوشش کریں، اور 13 کو اس لیے کریں کیونکہ اہل سنت 13 کو نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ 13 کی مخالفت کرتے ہیں۔ جی، ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا کہ بیٹے میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، جی، بتاؤ اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ 2 دن گزر گئے تو آپ نے جانور، اس خواب کی تعبیر کے بدلے میں آپ نے جانور قربان کر دیا تھا۔ پھر جب آپ سے رہا نہیں گیا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ حکم واقعتاً اولاد کے ہی حق میں ہے، تو اپنے بیٹے کو بلا کر کے پیش کیا اور کہا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بتاؤ اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سبحان اللہ، اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ بابا آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، آپ ضرور مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی یہ بھی بیٹے کی قربانی سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہی ہے، امتحان ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنے سے پہلے بیٹے سے مشورہ کر لو مشورہ کہ کر، بیٹا اللہ کا حکم آیا ہے، مجھے تم کو ذبح کرنا ہے، اب تم بتاؤ اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہاری کیا رائے سبحان ہے؟ اللہ، اور بیٹا بھی ایسا صابر و شاکر ہے، جی، کہ آپ اللہ کے حکم صابروں پر، میں سے پائیں گے، سبحان اللہ، یعنی ذبح کرنے کے وقت جو ہے آپ یہ کبھی میری طرف سے شکوہ شکایت نہیں پائیں گے کہ آپ مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں، سبحان اللہ، یا مجھے درد ہے یا تکلیف ہو رہی ہے، اف تک کہ میں نہیں کہوں گا۔ سبحان اللہ، فلما اسلم وتلہ للجبین سبحان اللہ، ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ سبحان اللہ، جب دونوں نے اپنے زبین نیاز کو جھکا دیا، یعنی دونوں تابع ہو گئے کہ اب ہاں تیار ہو گئے، سبحان اللہ، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو ندا دی، قد صدقت الرؤیا، کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، سبحان اللہ، سبحان اِنَّا اللہ، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کا یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور کیا دیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا مینڈا لے کر کے، جب مینڈا لے کر کے آپ آئے، حضرت اسماعیل کو ہٹایا اور جانور جیسے ذبح کی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فوراً کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ بچے کی جگہ پر مینڈا ذبح ہو گیا، تو کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو پھر شکریہ کے طور پر حضرت اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں ایک چیز مجھے اچانک یاد آ گئی، میں نے ایک کسی کی ویڈیو دیکھی تھی جو مسلمان نہیں تھا، جی، اس نے کہا کہ یہ لوگ قربانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، جی، اور جانور کو بلا وجہ ذبح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے اچھی چیز جانور کو ذبح کر کے یہ پسندیدہ ہے ان کا، تو وہ اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اعتراض کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو یہ قربان کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اچھا،
سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب ان کے نزدیک تو ان کا بیٹا ہے، ان کی اولاد ہے۔ اگر اللہ ہی کو خوش کرنا ہے، آگے بھیجنا ہے، تو اپنے بیٹے کو ذبح کر کے قربان کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جی جانور کو کیوں مارتے ہیں؟ جانور پر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ جی یہ ایک اعتراض کیا تھا۔ تو وہی چیز میرے دماغ میں آ گئی کہ ہمارے یہاں اسلام میں آزمائش تو اللہ کی طرف سے بیٹے ہی کے لیے تھی، بے شک، لیکن یہ صرف فقط آزمانا تھا۔ جی یہ فقط اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ مسلمان کو اگر حکم ہوتا، یہ بھی سن لیجئے، اگر حکم ہوتا کہ بیٹے کی قربانی دو تو مسلمان اتنا جگرا رکھتا ہے کہ اللہ کے حکم پر اپنی اولاد کی قربانی پیش کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اسے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ سبحان اللہ۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ جانور پر ظلم نہیں، ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، وہ جانور بھی اللہ ہی کے ہیں، تو جانور کے ذبح کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس لیے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ بے شک، یعنی اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں جی، اور اسلام پر یا اسلام کے اس عمل پر جو اعتراض کرتے ہیں، ان کے لیے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ آج کے دور کا مسلمان اگر جانور ذبح کر رہا ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانور ہی ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حکم دیا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ پھر اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں کرتے، تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹوں کا حکم دیا ہوتا تو یقیناً بیٹے قربان کرتے، بیٹی کی قربانی، لیکن چونکہ حکم تھا جانور کا، اس لیے ہم جانور ذبح کر رہے ہیں۔ سال بھر صرف لوگوں کے کھانے پینے کے لیے ہمارے ملک میں یا ورلڈ وائڈ روزانہ کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، اس پر کسی کو کوئی درد نہیں ہوتا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے کہ مرغیوں کو ذبح ہونے سے روک دیا جائے، یا جو ہمارے ملک سے بڑے جانور جا رہے ہیں باہر کے ملکوں کو کھلانے پلانے کے لیے، یا ہمارے یہاں جو بکرے پالتے ہیں اور باہر بھیجتے ہیں، تو یہ جو پورے دنیا میں امپورٹ ایکسپورٹ کا سسٹم چل رہا ہے، سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں، روزانہ مارکیٹ میں باقاعدہ گوشت، مچھلی، مرغی آتی ہے، لوگ کھاتے ہیں، لے جاتے ہیں، پکاتے ہیں، اس پر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن سال میں اگر ایک بار ہم مسلمان قربانی کرتے ہیں تو لوگوں کے دل میں پھر جانوروں کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ جو محبت کا دکھاوا کرتے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے تو اب تک یہ خود نہ جانے کتنے جانور کھا چکے ہوں گے۔ بے شک، اور ہمارے اسلام میں تو قربانی اللہ کا حکم ہے، بے شک، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی پیش کرو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور یہ قربانی کے حوالے سے ایسا ہے کہ جب انسان کی نیکی کم ہو جائے گی نا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جب کسی انسان کی نیکی قیامت کے دن کم ہو جائے گی تو اسی قربانی کے جانور کو نیکیوں کی شکل میں اللہ اس کے نیکی کے پلے میں رکھ دے گا، سبحان اللہ، جس کی وجہ سے اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس ایک قربانی میں اللہ رب العزت نے بے ہزار شمار فائدے رکھے ہیں، بے شمار فائدے اللہ تعالیٰ نے ایک تو آپ رکھے نے جو جانور ذبح کیا آپ اس کے بالوں کا شمار نہیں کر سکتے، ہیں۔ بے شک، تو کتنی نیکی اللہ عطا فرمائے گا اس کا شمار آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے گا، یہ جانور قیامت کے دن آپ کے لیے سواری کے کام آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے نام اعمال کی نیکیاں کم پڑ گئی کم پڑ گئی، تو ظاہر ہے کہ یہی قربانی وہاں پر آپ کی نیکی میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اور یہ یعنی پلسرات کئی پر نیکی۔ گزرنے کا بھی، یہ پلسرات پر گزرنے کی سواری بھی ہے، اور یہ لکھا بھی ہے کتابوں کے اندر کہ قربانی کرنے والے شخص کے ہر عضو کے بدلے میں جانور کا جو بال ہے وہ فدیے کی شکل میں ہو کر کے اسے جہنم کے آگ سے محفوظ کر لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ایک قربانی کرنے والے کے جسم کے جو جتنے بھی اعضاء ہیں، جی جانور کے بالوں کے عوض جی، جسم کے اعضاء کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ فدیہ ادا ہوگا۔ آیا ہوا ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں، پھر یہ جانور سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پلسرات سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے گا، سبب بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اتنے سارے انعامات ہیں، اتنے سارے فوائد ہیں قربانی کرنے کے حوالے سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی سے کریں۔ دنیا کچھ بھی کہتی ہے جی، کہ تم صدقہ کر دو، تم خیرات کر دو، تم فلاں کر دو، اتنا یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو، طاقت ہو، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے
تو حضور نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اللہ اکبر. اتنی ناراضگی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا. اللہ اکبر. اللہ نظر رحمت بھی نہیں فرماتا ہے. اللہ اکبر. ایسے شخص سے پر نہ نظر رحمت فرمائے گا جو اللہ کے حکم کی تکمیل نہیں کرتے. جب ان کو عیدگاہ سے بھگا دیا گیا ہے تو اللہ نظر رحمت کیسے فرمائے گا؟ بحیثیت مسلمان آپ پر لازم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا آپ اطاعت کیجئے. اطاعت کریے. سبحان قل اللہ. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. سبحان اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. سبحان اللہ. تو یہاں تو واضح لفظ میں حکم ہے کہ رسول پاک کی اطاعت کرو اور اللہ کا بھی حکم ہے اور رسول پاک کا بھی حکم ہے. بے شک. اور اس میں تو انعام ہی انعام ہے بے شک. ہر زاویے سے. اس کے علاوہ خوشیاں بھی ہمیں میسر ہوتی ہے. بے شک. جانور کو ذبح کرنے کے بعد ہمیں اللہ کی راہ میں ہم نے تحفہ بھیج دیا ہے، اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنے کا دل کرتا ہے، بلکہ ہم کرتے ہیں. جی ہم کرتے ہیں. تو اس لیے قربانی کو چھوڑنا نہیں چاہیے. حضور نے تو واضح لفظ میں کہہ دیا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اللہ اکبر. اچھا اس میں جو غریبوں کا بھلا سوچتے ہیں، غریبوں کے بھلے کی بات کرتے ہیں، تو اگر دیکھا جائے اس اعتبار سے تو اس میں بھی غریبوں کا بھلا ہی بھلا ہے. بے شک بھلا ہے. اس کی وجہ کہ بکرا جو ہے وہ کوئی امیر آدمی تو پالتا نہیں ہے، پالتا نہیں. غریبوں نے ہی پال پوس کر بڑا کیا ہے. آپ نے ان سے خریدا تو غریب کو پیسے مل گئے. جی. اب غریب کو پیسے مل گئے تو غریب کے گھر میں کھانے پینے کا انتظام ہوگا، وہ بھی اپنی عید منائیں گے، وہ بچوں کے لیے کپڑے لے کر آئیں گے، وہ کھانے پینے کا سامان لے کر آئیں گے، تو ان کا فائدہ ہوا. اس کے بعد میں آپ نے لا کر جانور کو ذبح کیا تو ذبح کرنے کے بعد بھی حکم ہے کہ گوشت بھی غریبوں میں بانٹا جائے. بے شک. تو غریبوں کا فائدہ آپ مت سوچئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بہتر اس کا انتظام کر اور رکھا ہے. قربانی جب کے لیے جانور لایا جاتا ہے تو ابتدا سے انتہا تک ہر ایک کے مزدور کی مزدوری اللہ یوں ہی عطا کرتا ہے. جس نے جانور پالی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کا انعام دیتا ہے. جو لے کر کے آ رہا ہے اس کی اجرت اسے دی جاتی ہے. جو ذبح کر رہا ہے اس پر تحفے ہدیے اس کو پیش کیے جاتے ہیں. جو کسائی بنتا ہے اس کو اس پر اس کا اجر ملتا ہے. یعنی قربانی ایک ہے. جی. پھر اس کے بعد لایا گیا اس کو ملا. پھر جو گھر والے جتنے افراد ہیں اس گوشت سے وہ فائدہ اٹھائے. اس کے علاوہ جس سے آپ نے خریدا ہے اس کو اتنا پیسہ گیا. جی. پھر یہ گوشت آپ نے لی تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اپنی پوری فیملی کو آپ نے تقسیم کیا. غریب جن تک جو مہینوں بھر یا سال میں کبھی بھی نہیں کھا پاتے تھے ان تک وہ گوشت پہنچا جو ان کو میسر نہیں ہوتا تھا. سبحان اللہ. ایک قربانی ہے. دنیاوی اتنے فوائد دیکھیے. بے شک. سبحان اللہ. اور آخرت کا اصل فائدہ تو ہے ہی ہے. سبحان اللہ. ایک تو سنت ابراہیم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آخرت میں سواری کا کام، ہر عزو کے بدلے میں جہنم سے نجات کا انعام، سبحان اللہ. اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے بخشش کا انعام. سبحان اللہ. خون زمین پر گرنے سے پہلے بخشش کا انعام. جی. اور اس کے علاوہ دوسرے گوشت کھانے کو بطور تحفے کے طور پر پیش کر دیا گیا. خوشیوں کا الگ ماحول، گھر میں الگ خوشیوں کا سما، اتنے سارے انعامات. تو خوش ہیں تو مسلمان ہیں اور جل رہے ہیں تو وہ غیر ہیں. تو اس لیے ہمیں خوش دلی کے ساتھ. ایک اہم چیز یہ بھی حضرت کہ میں تو ایک بکرا لا کر ذبح کر رہا ہوں، جی آپ ایک لے کر آ گئے، اس نے ایک لایا، اس نے ایک لایا، تو اس طرح سے جو ہم یہ جانور لا کر اس کو ذبح کر رہے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو اینولی صرف قربانی کی وجہ سے پوری دنیا میں اربوں خربوں روپے کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے. جی جی. غریبوں کا بھی بھلا ہوتا ہے اور غریبوں کا اس میں اکثر بھلا رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ کہ امیر آدمی تو کام کرتا ہی نہیں ہے، غریب سب غریبوں کا ہی بھلا ہو رہا ہے. جی. سبحان اللہ. آپ ابتدا سے انتہا تک دیکھیں، آپ سب غریبوں کا ہی بھلا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان. جو مزدور پیک کرتے ہیں وہ امیر تو ہے ہی نہیں. بے شک. جو گوشت کاٹتے ہیں وہ امیر تو ہے نہیں. جی. جو بکری پالتے ہیں یا بکرا پالتے وہ امیر تو ہے نہیں. جی. جو لاتے لے جاتے ٹرک میں بھر کر کے وہ امیر تو ہے نہیں. تو قربانی آپ کر رہے ہیں لیکن اللہ نے کسی غریب کو نہیں چھوڑا. بے شک. سبحان اللہ. اس کے ذریعے سے قربانی ایک ہے لیکن ہزاروں کے گھر چل رہے ہیں اس کے ذریعے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، احکام قربانی کے اس پہلے پوڈ کاسٹ میں ہم نے قربانی کے فضائل سماعت کیے. اللہ نے قرآن مقدس میں قربانی کے تعلق سے کیا فرمایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں، اور قربانی کرنے والوں کے لیے اللہ نے کن انعامات کا وعدہ کیا، جو قربانی نہ کرے ان کے لیے کیا وعید آئی ہے. یہ ساری باتیں ہم آج کے اس پوڈ کاسٹ میں سن چکے ہیں. اب انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم
مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے آپ نے سن لیا، لیکن مزید اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں، اور قربانی جو ایک عظیم عبادت ہے اس کو صحیح طور پر سننے، سمجھنے، سیکھنے اور ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اللہ ان کو خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قربانی جیسی عظیم عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں بس اتنا ہی۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے بھی کوئی سوال ہے قربانی کے تعلق سے تو کمنٹ باکس میں جا کر آپ ضرور اپنے سوالات لکھ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کا اطمینان بخش جواب دینے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اور ساتھ ہی گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے اس SDI چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے پوڈ کاسٹ کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں، مولانا صاحب کو اور ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔